إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ہدایت دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، رب کی یہ مہربانی ہے اور اس کی یہ کرم فرمائی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہدایت سے مالا مال کیا. انسانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہدایت سے محروم ہے، راہ راست کی توفیق اسے نصیب نہ ہوئی. ایسی صورتحال میں، ایسے نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، صراط مستقیم سے مالا مال کیا، منہج ربانی عطا کیا، کتاب و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے
پیدا فرمائی اور ہدایت پر قائم اور دائم رہنے کی اللہ نے توفیق دی۔ واللہ العظیم دوستو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ من اعظم النعم الہدایہ، اہل علم کہتے ہیں نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جسے آپ نعمت عظمی کہہ سکتے ہیں وہ ہدایت ربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مجھے اور آپ کو ہدایت مل جائے۔ سورہ حجرات پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم اللہ پہ احسان نہ جتلاؤ، اس دین پہ احسان نہ جتلاؤ کہ تم ہدایت یافتہ ہو، تم مسلمان ہو، تمہیں ایمان کی توفیق ملی۔ اللہ پہ احسان نہ جتانا، اس دین پہ احسان نہ جتانا، بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے۔ اللہ کے بندو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تم پہ احسان ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اس نے تمہیں توحید کی ہدایت دی، اس نے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی، اس نے تمہیں شرک و بدعات سے بچایا، کفر و ضلالت سے بچایا، گمراہی سے بچایا، بت پرستی سے بچایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت ہے جو رب سے ملی ہے، یہ تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ ہم سب کا شمار جنتیوں میں فرمائے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سورہ اعراف پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بات کس بہترین انداز میں اللہ نے نقل فرمایا۔ سورہ اعراف پڑھیے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی زبان پر اللہ کی تعریف کے الفاظ ہوں گے، خوب اللہ کی تعریف کریں گے اور اپنی زبان سے یہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لولا ان ہدانا اللہ۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دنیا میں ہدایت سے مالا مال کیا۔ اسی ہدایت کا نتیجہ یہ جنت ہے، اسی ہدایت کا نتیجہ یہ اللہ کی خوشنودی ہے، اسی ہدایت کا نتیجہ یہ قسم قسم کی نعمتیں ہیں، اسی ہدایت کا نتیجہ اللہ کا دیدار ہے، اسی ہدایت کا نتیجہ عذاب جہنم سے ہماری حفاظت ہے۔ تو زبان سے الفاظ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے مالا مال نہ کرتا، اگر اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت سے مالا مال نہ کرتا، ہم نارے جہنم سے نہ بچتے، ہم نارے جہنم سے نہ بچتے اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں نہ ہوتے۔ تو دوستو، ہدایت بہت عظیم نعمت ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہدایت مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس نعمت کو لے کر میرے اور آپ کے اندر کتنا احساس ہے؟ بار بار احساس ہونا چاہیے۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، باہر کی دنیا میں ایسے افراد نظر آتے ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے رب کا شکر بجا لائیں، رب کا شکر بجا لائیں۔ شکر بجا لانے سے ہدایت محفوظ ہوگی، رب کا شکر بجا لانے سے آپ کے دل میں ہدایت دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے کتنے بندے ہیں جو کل تک ہدایت کی صف میں تھے، ہدایت یافتہ لوگوں میں تھے، آج سورج کیا طلوع ہوا ان کے دلوں سے ہدایت چھن گئی، ان کے دلوں سے ہدایت چھن گئی۔ یاد رکھنا دوستو، یہ تاریخ اور دنیا کا اصول ہے جس پر اللہ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے کہ جو قوم ہدایت کی قدر کرتی ہے وہ قوم مرتے دم تک ہدایت سے مالا مال رہتی ہے، اور جس قوم نے ہدایت کی ناقدری کی، ہدایت کو لے کر لاپرواہی والی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس قوم سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں۔ اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز میں آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اسی دور پرفتن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کہ فتنوں کے دور میں نیک اعمال میں جلدی
किया करे, पहल किया करे, आगे बढ़ा करे। काली रात की टुकड़ियों की मानी ये फितने तुम पे छा जाएंगे, और जब फितनों की जद में तुम आओगे, फितनों की जद में तुम आओगे, बंदा सुबह करेगा ईमान की हालत में, इधर सूरज गुरूब नहीं होगा, शाम में क्या दाखिल होगा, हिदायत से महरूम। शाम हिदायत की हालत में करेगा, सूरज क्यों नहीं होगा, दिल से हिदायत छिन जाएगी। तो दोस्तों, इंसान दुनिया के मामूली मालो जर की खातिर, दिरहमो दीनार की खातिर, रुपये पैसे की खातिर अपने ईमान और हिदायत का सौदा कर देगा। आज हम अपनी सफों में देखते हैं दोस्तों, आज हम अपनी सफों में देखते हैं। जानते हैं क्यों? हिदायत को लेकर हमने परवाह न की, हिदायत को लेकर हमने सच्ची तड़प अपने अंदर पैदा न की, हिदायत की नेमत हमने अपने दिलों में पैदा न की, हिदायत की कदर मेरे और आपके दिल में नहीं है। इसीलिए जब भी बाहर की जिंदगी में रहे, वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला की तारीफ करे, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल हिदाया, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतित तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिस सिरातिल मुस्तकीम। बार 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 मेरे और आपकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकले, हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हिदायत से माला माल किया, ईमान से माला माल किया, तौहीद से माला माल किया, सिरातिल मुस्तकीम से माला माल किया। तो जब मेरे और आपके अंदर तड़प पैदा हो तो हिफाजत करना मुमकिन है दोस्तों। एक तो एहसास हो, तड़प हो और बचाने की फिक्र करे। और हिदायत कैसे महफूज रहेगी? मेरे और आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे अमली इक़दामात होना चाहिए दोस्तों, तब ये हिदायत महफूज रहती है, वरना हिदायत छिन जाती है। कितने अल्लाह के बंदे एक मुद्दत पहले नमाजी थे, आज बेनमाजी हैं। कितने अल्लाह के बंदे जो बाअखलाक थे, आज बदअखलाक बने बैठे हैं। अल्लाह के बंदे जिनके दिल में रहमदिली थी, आज वो कस्वत कल्बी, तंगदिली का शिकार हो चुके हैं। कितने अल्लाह के बंदे इंसाफ के रास्ते पे कायम थे, आज जुल्म का रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया है। जानते हैं क्यों दोस्तों? जब हिदायत मिलती है ना, हम कदर नहीं करते हैं, रास्ते अपनाते नहीं, नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता इंसान हिदायत के रास्ते से बहुत दूर चला जाता है, हिदायत के रास्ते से बहुत दूर चला जाता है। आगे बढ़ें और अपने ईमान की हिफाजत करें, और ईमान की हिफाजत के अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते मुझे और आपको अता किए। उनमें सबसे मजबूत जो रास्ता है ना दोस्तों, अल्लाह के घर है। याद रखना, आप मस्जिदों से हमारा ताल्लुक होगा, हिदायत महफूज होगी। मस्जिदों से हमारा रिश्ता महफूज मजबूत होगा, हिदायत पे हम बाकी रहेंगे, हमारी हिदायत मजबूत होगी, हमारा ईमान मजबूत होगा। देखिएगा आप, अल्लाह के वो बंदे जो मसाजिद से दूर हैं, आज वो हिदायत से महरूम है। याद रखना आप, आज वो हिदायत से महरूम है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हिदायत महफूज रहे, आपकी ये जिम्मेदारी है, मसाजिद से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिएगा, मसाजिद से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिएगा। हर मुसलमान जायजा लेना चाहिए कि 24 घंटे में कितना वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर होने की तौफीक हमें मिलती है। दोस्तों आगे बढ़े, सहाबा का ईमान कैसे महफूज रहा? अल्लाह अकबर। पहाड़ जैसी आफतें आई, तूफान जैसी मुसीबतों का मुकाबला किया, लेकिन जर्रा बराबर भी ईमान में फर्क ना आया। हर तूफानी मुसीबत ने उनके ईमान को बढ़ाया, हर तूफानी आफत ने सहाबा के दिल में ईमान को बढ़ाया। जानते हैं क्यों? जहां नबी की सुहबत नसीब हुई, वही मस्जिद से ताल्लुक भी उन्हें नसीब हुआ। दोस्तों याद रखना, ये मस्जिदें मेरे और आपके ईमान की जमानत देती हैं, ये मस्जिदें मेरे और आपके ईमान की जमानत देती हैं, मेरे और आपकी हिदायत की जमानत देती हैं, मेरे और आपकी सोच की जमानत देती है, और सबसे बढ़कर जिसकी आज जरूरत है, मेरे और आपके दिल की हिफाजत की जमानत देती हैं। दोस्तों ये मस्जिदें, इनकी कदर करना, इनकी कदर करना। और मैं नौजवानों से अपील करूंगा, गौर से सुने नौजवानों, अगर आप चाहते हैं कि फितनों से महफूज रहें, दोस्तों दौरे हाजिर का बड़ा अलमिया है। आज आप बुजुर्ग हजरात से पूछिए, आज माँ बाप से पूछिए, कितने माँ बाप हैं जो अपने नाफरमान बच्चों को लेकर
उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, उन्हें बहुत सारी बीमारियां मुब्तला हो चुकी है। महज अपने नौजवान बच्चों बच्चियों के बारे में फिक्र करते करते बहुत सारे अमराज में मुब्तला हो गए, बहुत सारी बीमारियां उन्हें आ गई महज बच्चों की फिक्र करते हुए। अल्लाह के बंदो, नौजवानों, हम और आप वो हैं, हम अपने माँ बाप के कलीजे को ठंडक पहुंचाने का सामान फराहम करना चाहिए। हम और आप अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक का सामान फराहम करना चाहिए। कहां है ऐसे नौजवान बताइए, घर में दाखिल होते हैं, माँ बाप का जीना हराम हो जाता है, घर से बाहर निकलते हैं, माँ बाप का कलीजा मुंह को आ जाता है, पता नहीं किस फितने की जद में आएंगे। दोस्तों याद रखो, नौजवानों याद रखो, अगर तुम अपने ईमान की सलामती चाहते हो, अपनी हिदायत की सलामती चाहते हो, अल्लाह के दरबार से तुम्हारा ताल्लुक होना चाहिए। यही सजदे तुम्हें बचाएंगे, यही नमाजें तुम्हारी हिफाजत करेंगी, तुम्हारी निगाहों की, तुम्हारी सोच की, तुम्हारे दिलों की, तुम्हारी सोहबतों की, तुम्हारे एक्टिविटीज की, तुम्हारे लैलो नहार की, तुम्हारी तिजारत की, तुम्हारे एजुकेशन की अगर कोई चीज हिफाजत करेगी, यही मसाजिद से ताल्लुक और मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाजें। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करूंगा, आगे बढ़िएगा और आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है उसकी कदर कीजिएगा, उलमा से सोहबत कायम कीजिएगा, अपनी कमजोरी को पहचानिएगा, अपनी कमजोरी को पहचानिएगा और ये जरूर जायजा लीजिएगा, हिदायत पे बाकी हैं कि या नहीं, आप हिदायत पे बाकी हैं कि या नहीं। हफ्ते में एक दिन मौलाना मस्जिद में हाजिरी की तौफीक मिलती है, ये हिदायत है दोस्तों। हफ्ते में एक दिन तौफीक मिलती है और कई नमाजें ऐसी बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, तो फिर ये हिदायत कैसे हुई दोस्तों? हिदायत तो ये है, हिदायत तो ये है, नमाज के वक्त में आपका दिल मचलने लगे, जब आप मस्जिद आए तो आपके दिल को करार मिले, नमाज के वक्त में आपका दिल मचलने लगे और जब मस्जिद आए आपके दिल को करार मिले। अगर ऐसी कैफियत है, वल्लाही आप हिदायत पे हैं, अल्लाह की कसम आप हिदायत पे हैं। तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, हम अपने आप को इस तराजू में तोलने की कोशिश करें। हिदायत एक पैमाना है, हिदायत एक तराजू है और अपनी अमली जिंदगी को उसमें तोलने की कोशिश करें। वाकई अगर मेरे और आपके अंदर अगर ऐसा ताल्लुक है मसाजिद से, हम हिदायत पे बाकी रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत और मुसीबत मेरे और आपके दिल से हिदायत को छीन नहीं सकती। मैं नौजवानों से अपील करूंगा, आप मस्जिद को आबाद करें दोस्तों, अल्लाह आपके दिलों को हमेशा आबाद रखेंगे, आपकी दुनिया भी आबाद रहेगी, आपकी आखिरत भी आबाद रहेगी। हम बेआबाद हैं क्योंकि मसाजिद को हमने आबाद ना किया, हम बेआबाद हैं, ये दिल बहुत वैरान है, ये दिल बहुत वैरान है, ये दिल हिदायत से खाली है। हिदायत का सरचश्मा है ये मस्जिद, हिदायत का बेहतरीन संगम है ये मस्जिद, और यहां से अगर हमारा ताल्लुक ना हो, नौजवानों याद रखना, हमारी हिदायत के लिए खतरा है और ईमान के लिए खतरा है। इस सिलसिले में इस मस्जिद के जिम्मेदारान और मुहतरम इमाम साहब काबिल तारीफ हैं और हम इंशाअल्लाह नमाज के बाद ऐलान करेंगे, खुसूसन आप नौजवानों के लिए जबरदस्त इक़दामात हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दीन से जुड़े रहें और आपके जरिए से मुआशरे में बदलाव आए, आपके जरिए से मुआशरे में इल्म की नूर, दीनदारी की रोशनी फैले। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह नमाज के बाद एक ऐलान होगा और आप नौजवानों से हम अपील करेंगे, ऐलान को गौर से सुने, आगे बढ़े और मस्जिद की एक्टिविटीज का हिस्सा बने। ये मस्जिद आपकी है दोस्तों, आपके बगैर ये मस्जिद वैरान है, ये मस्जिद आबाद है तो आपके जरिए से आबाद है। अगर नौजवानों ने मसाजिद को आबाद किया, वल्लाही बाहर की जिंदगी में जो तारीकियां हैं वो तारीकियां छटेंगी, जुल्मतें छटेंगी और एक ऐसी सुबह नमदार होगी, अल्लाह की कसम हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के फजर में वो सुबह होगी, मुसलमानों के हक में वो सुबह होगी। आज ये सुबह हमारे फजर में नहीं है, आज ये शाम हमारे हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हालात काबू में आए, अल्लाह के घर को आबाद करे, अल्लाह आपके घरों को भी आबाद रखेंगे। अल्लाह
اللہ آپ کے دلوں کو بھی آباد رکھیں گے۔ ہدایت کے سلسلے میں ایک بات سننا دوستو، ہدایت کے سلسلے میں ایک بات سنیے گا، جب ہدایت ہمیں ملی ہے ہدایت کا اثر بھی نظر آنا چاہیے دوستو۔ کہاں نظر آتا ہے اثر بتائیے؟ ہدایت کے اثر سے ہم محفوظ ہیں، ہم محروم ہیں۔ ہدایت ملی، نہ کانوں کو ہدایت، نہ ہی نگاہوں کو ہدایت، نہ ہی ہمارے پارٹس آف دی باڈی جو جسم کے اعضاء ہیں نہ انہیں ہدایت ملی ہے دوستو۔ ہدایت کا دعویٰ پھر بھی آنکھوں سے خیانت کر رہے ہیں، ہدایت کا دعویٰ پھر بھی کانوں سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہدایت کا دعویٰ اپنے پارٹس آف دی باڈی سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہدایت کا دعویٰ اور اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہدایت کا دعویٰ تجارت میں ڈنڈی مارتے ہیں، ہدایت کا دعویٰ اوروں کو رلاتے ہیں، ہدایت کا دعویٰ اور آپ کا نمازوں سے عبادات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی قسم دوستو، اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت نہیں چاہتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ ہدایت کا اثر میرے اور آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا میں نظر آنی چاہیے۔ میری نگاہوں میں وہ ہدایت نظر آئے، میری گفتگو میں وہ ہدایت نظر آئے، میرے سلوک میں وہ ہدایت نظر آئے، میری سماعتوں میں وہ ہدایت نظر آئے، میرے تجارت میں وہ ہدایت نظر آئے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ ہدایت نظر آئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے وہ ہدایت نظر آئے، بند کمرے میں جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے، جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے، بند کمرے میں بھی ہدایت نظر آئے، ہماری خلوتوں میں ہدایت نظر آئے اور ہماری جلوتوں میں ہدایت نظر آئے، تب ہم ہدایت یافتہ ہیں دوستو۔ جانتے ہیں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھیے گا، ایک راز ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک سیکریٹ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ ہدایت کا اثر کیوں میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے؟ ہدایت کا اثر اس لیے نہیں ہے، ہدایت وہاں اپنا اثر دکھاتی ہے، وہاں اپنا اثر دکھاتی ہے جہاں بندہ ایک ایک گناہ سے توبہ کرے۔ ہم وہ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں نا دوستو۔ مجھے اپنی کمزوری کا علم ہے، مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہے، اللہ کے دربار میں آتا ہوں، جمعہ کی خطبے میں شریک ہوتا ہوں تو میرا ایمان بڑھتا ہے، میرے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہے، لیکن اسے بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا جانتے؟ کئی آیات کریمہ ہیں، ہم کیا حوالے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہیں کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کفر کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے، ناشکری قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ کہیں کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ کہیں کہا واللہ لا یہدی الفاسقین، اللہ گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیتے، سیاہ کاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کہیں اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کے پجاری بن کر زندگی نہ گزارنا، اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے نہ کرنا، اللہ تمہیں راستے سے بہکا دیں گے، اللہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے۔ آج کتنے خواہشات کے پجاری ہیں، آئے دن ہدایت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کہیں اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے جو بے جا خرچ کرتے ہیں، مال کا بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو پتہ چلا دوستو، ہدایت ملنے کے لیے ضروری ہے، ہدایت کا اثر دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے پہلے توبہ کریں دوستو۔ گناہوں کے ساتھ یہ زندگی بے اثر ہے، گناہوں کے ساتھ یہ زندگی بے اثر ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں وہ تاثیر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم عمل سے خالی ہیں دوستو۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، علامہ اقبال نے کتنی بہترین ترجمانی فرمائی، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ ہم اور آپ جب عمل کے ترجمان بنیں گے، گفتار کے ساتھ کردار کے غازی بنیں گے، واللہ حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، مصیبتیں چھٹیں گی، ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہوگا، اور ایسی حکومت ہندوستان میں آئے گی جو انسانیت کے حق میں بہترین ہو، انسانیت کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے۔ ایسی حکومت ضرور آئے گی، شرط یہ ہے دوستو کہ ہم اپنی
زندگی کو بہتر بنائیں. بڑا مسئلہ میرے اور آپ کا یہ ہے، ہدایت ہم اوروں میں تلاش کرتے خود کو بھول جاتے ہیں. دوستو ہدایت ہمیں اوروں میں نظر آنی چاہیے. چاہتے ہیں گھر والے ہدایت پہ رہیں، ہمارے بیوی بچے ہدایت پہ رہیں، اور خود کی زندگی کو ہدایت کے ترازو میں نہیں تولتے. آپ ہدایت پہ رہیے گا، آپ کی بیوی بھی ہدایت پہ ہوں گی، آپ کے بچے بھی ہدایت پہ ہوں گے. ماں باپ ہدایت سے محروم، اس گھر میں پلنے والے بچے بھی ہدایت سے محروم. ماں کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی اور ماں یہ امید رکھے کہ بچے نمازی بنے. باپ کو سچائی کی توفیق نہیں ملتی اور باپ یہ امید رکھے کہ بچے یعنی سچے بنے. نہیں دوستو، ماں باپ جب ہدایت پہ ہوں گے ایک نئی نسل، دیندار نسل کو وہ تیار کر سکتے ہیں. ماں باپ کو ہدایت پہ آنا ہے، بزرگ حضرات کو ہدایت پہ قائم رہنا ہے. تب چل کر دیکھیے گا ماحول کیسے بدلتا ہے. نوجوان اگر ہدایت پہ ہیں، بچے بھی بدلیں گے، قوم کے بچے بھی بدلیں گے، کیونکہ انہیں احساس ہے یہ ہمارے بڑے ہیں جو ہدایت پہ ہیں، چلو ہم بھی ہدایت کو ہم عام کرتے ہیں. اور یہ بات ضروری ہے دوستو، یہ کہہ کر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے کہ جب ہمیں ہدایت ملی اس کی حفاظت کی ہم کوشش کریں اور اس کا اثر ہم اپنی زندگی میں لائیں، اپنا اثر، ہدایت کا اثر اپنی زندگی میں لائیں. اور یہ نہ بھولیں دوستو، ہدایت کو عام کرنا بھی میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہدایت کو عام کرنا چاہیے. کیا میرے اندر اور آپ کے اندر ایک تڑپ ہے دوستو؟ جب گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں نا، شروع میں نے آپ سے کہا انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس ہدایت سے محروم ہے. ان کی پیشانی کو توحید نصیب نہیں، ان کی پیشانی کو توحید نصیب نہیں. اللہ ہماری پیشانیوں کو توحید عطا کیا ہے. کیا اس توحید اور ہدایت کو منتقل کرنے کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہے؟ اگر ہے تو بہت مبارک ہیں آپ، اگر ہے تو بہت مبارک ہیں. اگر نہیں ہے، یہ عزم لے کر آج اٹھیں، ہم اس ہدایت کو عام کریں گے. ہم جہاں بھی جائیں گے اس ہدایت کی روشنی سے ماحول منور ہوگا، ہدایت کی روشنی سے ماحول منور ہوگا. دوستو یاد رکھنا، علماء بھی محنت کرتے ہیں. کیا پتا کہ آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکل جائیں ہدایت کو لے کر، سامنے والے کا دل بدل جائے. انک لا تہدی من احببت، یاد رکھنا، ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں اور آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت کی طرف ہم اپنے اندر رکھنا. اللہ کے نبی نے ابو طالب کے حق میں کوشش کی. چچا جان، آپ کے اور چچا جان کا رشتہ 42 سال کا رشتہ ہے. 42 ایئرس اللہ کے نبی اور چچا جان کا رشتہ. قدم قدم پر دعوت کے مرحلے میں چچا ابو طالب نے بھتیجے کا ساتھ دیا. لیکن ہوا کیا؟ وہ ہدایت ابو طالب کو نصیب نہ ہوئی، وہ ہدایت ابو طالب کو نصیب نہ ہوئی جو ہدایت کی مجھے اور آپ کو ملی ہے. دوستو جو ہدایت کی مجھے اور آپ کو ملی ہے، وہ ہدایت ابو لہب کو نصیب نہ ہوئی، وہ ہدایت فرعون کو نصیب نہ ہوئی، وہ ہدایت قارون کو نصیب نہ ہوئی، وہ ہدایت نبی کے بہت سارے افراد کو نصیب نہ ہوئی، خاندان کے افراد کو. اور نبی نوح کے بیٹے کو نصیب نہ ہوئی، نبی نوح کے بیٹے کو نصیب نہ ہوئی، نبی نوح کی بیوی کو نصیب نہ ہوئی، نبی لوط علیہ السلام کی بیوی کو نصیب نہ ہوئی. وہ ہدایت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تڑپ لے کر اٹھیں دوستو. اگر آپ تڑپ کے ساتھ تھوڑی دیر بھی گفتگو کریں گے نا، سامنے والے کی دنیا بدل جائے گی، سامنے والا ہدایت پہ آ جائے گا. یہ تو ہم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو واقعی نعمت اسلام سے محروم ہیں. چلیے کہہ کر اپنی گفتگو ختم. اپنے گھر والوں کا حال کیا ہے دوستو؟ ہدایت پہ آپ ہیں لیکن آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں. ہدایت پہ آپ ہیں، آپ کے شوہر اور بچے نہیں ہیں. تڑپ ہونی چاہیے نا، تڑپ کے ساتھ زندگی گزاریں دوستو گھر والوں میں. واللہ سب ہدایت یافتہ ہوں گے، سب نمازی بنیں گے، دیندار بنیں گے. دیکھتے ہیں آپ کوئی غلط کر رہا ہے، فکر کے ساتھ آپ غلطی کو اچھے انداز سے غلط بتائیے، حکمت کے ساتھ غلط بتائیے. آپ کی بات دل میں اتر جائے گی، آپ کی بات دل میں اترے گی اور وہ بندہ غلطی سے توبہ کرے گا اور ہدایت کو ضرور قبول کرے گا. دوستو ہدایت کو پیش کرنے کا ایسا نرالا انداز ہو، ہدایت کو پیش کرنے کا ایسا نرالا انداز ہو، سامنے والے کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہو جائے اور اپنی غلطی سے باز آ جائے اور توبہ کرنے پر وہ مجبور ہو جائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس ہدایت سے مالا مال کیا ہے اس ہدایت پر مرتے دم تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جو نمازوں میں ہم مانگتے ہیں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور دعائے قنوت میں اللہم اہدنی فی من ہدیت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اس ہدایت کو لے کر ہم اور آپ خوب اللہ سے مانگیں، اللہ ایسی زندگی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اللہ صراط مستقیم پر ہم سب کو باقی رکھے۔ اللہ کے وہ بندے جو ہدایت سے محروم ہیں، جو مساجد سے محروم ہیں، دور ہیں، اللہ انہیں ہدایت سے قریب کر دے، اللہ انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دے، اور جو ہدایت ہمیں ملی ہے اس دور پرفتن میں اس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر پریشانی سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہاں بیٹھے ہوئے حضرات و خواتین اپنی زندگی کے جس معاملے میں بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار اور تجارت کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، امن و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ امن والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں یہ امت امن سے محروم ہے، امن سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں امن کی زندگی نصیب فرمائے، سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے شاعر دین کی پروردگار حفاظت فرمائے، علماء کی، مساجد کی، مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوانوں کو جوانی کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس نئی نسل کو اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے، نئی نسل کو اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے معاشرے کے بزرگ احباب کو، بزرگ حضرات کو تادم حیات دین و ملت پہ باقی رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کا سایہ تا دیر اللہ باقی رکھے، ہدایت پر اللہ ہم سب کو باقی رکھے، اسی ہدایت پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم۔